مثال کے طور پہ ہم نے یہ پتہ لگا کہ 27 برسوں میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے اور مکمل رمضان المبارک میں 23 جی. اب یہ بتائیے کہ پھر اگر وہ نزول ہے تو یہ جو اسماء ربی ہیں یہ کیسے، ان کا نزول کیسے ہوتا ہے صفاتی نام اگر میں پوچھنا چاہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ پاک کے بہت سے مبارک نام ہیں، اس سے ان کو اللہ کو پکارا کرو. اللہ کے صفاتی نام تعریف کتنی ہے، قرآن نے خود اس کی تشریح کی ہے. تو کچھ نام ہمیں دیے گئے ہیں، تعریف کتنی ہے. قرآن جو کہتا ہے سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. جی ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، درخت وہ بن جائیں، قلم بن جائیں، اقلام. یہ تو بالکل وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں، قرآن کہتا ہے سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں، ساتوں سمندر. اور اس کو کئی دفعہ کیا جائے تو اللہ کی عظمت کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ. اس لیے آقا علیہ السلام رب کی شان میں یوں بیان فرمایا کرتے تھے هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء. ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الشَّمْسِ أَشْعَاعُهُ. رب نے پوری کائنات میں اپنی صفات کو، اپنی نشانیوں کو بکھیر رکھا ہے. وہ سہیل صاحب کو میں کبھی کسی بات کی تعریف کر رہا ہوں کہ رب ہی رب ہے، یہ جو آپ نے کہا یہ رب ہی رب ہے. جی اس لیے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں عبدی انظر الی السماء وارتفاعها، اے میرے بندے آسمانوں کو دیکھ، اس کی بلندیوں کو دیکھ. وَإِلَى الْأَرْضِ وَاتِّسَاعِهَا، زمین کو دیکھ، اس کی وسعتوں کو دیکھ. وَإِلَى الشَّمْسِ وَأَشْعَاعِهَا، سورج کو دیکھ، اس کی روشنی کو دیکھ، اس کے نور کو دیکھ. اور حتیٰ کہ فرمایا وَإِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ، ہر ظاہر، باطن، ساکن، متحرک شے کو دیکھ. کل یشہد بجلالی، ہر شے میرے جلال ہی کی تو گواہی دے رہی. سبحان اللہ. وَيُقِرُّ بِكَمَالِ، میرے کمال کا اقرار. سبحان اللہ. مجھے اس سے یہ خیال آ رہا تھا جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ جو سائنٹسٹ ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کو کیسے کیسے مظاہر قدرت سے ان کی ملاقات ہوتی ہو، کیسے خود کلامی وہ کرتے ہوں گے، بات بھی کرتے ہوں گے، مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے، مجاہدہ بھی کرتے ہوں گے، اور کیسے کیسے چانن اور کیسے کیسے پردے اٹھ جاتے ہوں گے ان پہ سے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ کیونکہ تفکر کا حکم دیا گیا، غور کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ بھی کیسے اللہ والے ہوتے ہوں گے. اور ہم تو جہاں میرے خیال پہنچ بھی نہیں پاتے، وہ اس جہان کے اندر بھی رہتے ہوں گے. اور پھر کہتے سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ جو آسمان کے تارے ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم ہیں جتنی مخلوقات سمندر کے نیچے ہیں. تو اب یہ بھی، اور اس پہ کتنی وہ فلمیں اور چیزیں بنی اور وہ فکشن سامنے آتی ہے، اور فکشن بھی آپ کے تخیل کو اور وسیع کرتی ہے. اچھا علامہ صاحب، 99 جو فگر ہے وہ اس کی بھی کوئی ایک حکمت یا رمز ہوگی؟ جیسے وہ حروف کا علم جو ہے وہ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہی سارا وہ ہے، جفر جسے کہیں گے، تو یہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ہے پورا سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انتہائی خوبصورت عنوان آج ہے، اور اس عنوان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کم حق کو جتنا ہم ادراک یا اس کی معرفت حاصل کر سکیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ایک دعا کا فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے، دعائے کمیل جسے کہا جاتا ہے. اللہم انی اسألوک باسمائک التی ملأت بہا ارکان کل شیء. جیسا بھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے عثمان بھائی کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے ذریعے سوال کرتا ہوں جن کے ذریعے سے تو نے تمام عالم کو بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ کہاں نہیں ہے جو اسے ڈھونڈا جائے، سبحان اللہ. وہ کب نہیں تھا جو اس کے لیے کب پوچھا جائے. کسی شخص نے پوچھا تھا مولانا علومی سے کہ متا کان ربک، آپ کا رب کب تھا؟ حضرت نے فرمایا متا لم یکن حتی یقال لم یکن، وہ کب نہیں تھا کہ کہا جائے نہ تھا، جس کے لیے کب تب نہ ہو. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی جو روایتیں موجود ہے، دونوں فریقین کے پاس روایت ہے کہ 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اس کی صفات کو 99 کے عدد میں محصور نہیں کیا جا سکتا. پوری کائنات میں جو حسن اور جلوے ہیں وہ سب اس کے صفات ہیں. علامہ طباطبائی نے جملہ اور اچھا لکھا ہے،
وہ یہ فرماتے ہیں جیسے زید، عمر، بکر یا خالد وغیرہ ہم جب نام رکھتے ہیں یہ صرف اس کے ذات کا نام ہے. زید نام ہونا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اللہ کو جب رحمان رحیم کہیں گے فقط ذات نہیں ہے، یہ فقط ذات کے لیے نام نہیں ہے، یہ اس کی مستقل صفت پہ دلالت ہے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا رحمان ہے وہ اپنے خاص ان دنیا کے اندر عمومی بندوں پر جو اس کی اطاعت گزار ہوں، نافرمان ہوں، رحیم وہ آخرت میں ان پر ہے جو ایمان والے. چنانچہ اس کے جس نام کی طرف دیکھیے پیغمبر اکرم کی دعا میں اللہم انی اسألک بکل اسم مقدس و مطہر، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر پاک نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں. چنانچہ اس کا نام اس کی ذات کائنات میں اتنی آشکار ہے. ایک جملے میں مولانا نے فرمایا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، حمد اس اللہ کی جو اپنی ذات پر اپنی ذات سے دلیل ہے. کوئی چیز باہر سے ہے ہی نہیں جو اللہ کی ذات کا تعارف کرا سکے. اس کی ذات اتنی آشکار ہے، روشن ہے، اس لیے خود اس نے اپنے آپ کو نور بھی کہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اور نور کہتے ہیں اسی کو ہے کہ مظہر لغیرہ، جو دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو، اپنے آپ میں روشن ہو. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں اس کی محبت کا چراغ بھی دل میں جلائیں، تاکہ اللہ سے جو قرب بندے کا ہونا چاہیے. ہم نے اتنا ڈرایا ہے لوگوں کو، اتنا ڈرایا ہے، جس سے محبت کرنی چاہیے تھی اس کو ہم نے ڈر کا درس دیا. اس کا ڈر بئی مانا کہ اگر اس کی اطاعت نہ کریں گے تو وہ عذاب مبتلا کرے گا، ورنہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. اس کی صفت ہر جگہ پھیلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، اب سوال ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ابھی جب یہ بات سن رہا تھا اور تسبیحات کا ذکر جو ہم اگلے راؤنڈ میں یقیناً کریں گے کہ نمبر جو ہے، جیسے چلے میں آپ کو ویسے بتاؤں، آج کل وہ سوٹ کیس اور وہ آتے ہیں تو اس میں کمبینیشن ہوتا ہے. آپ لاک لیتے ہیں اس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، وہ کمبینیشن جو ہے وہ جب آپ لگاتے ہیں تو لاک کھل جاتا ہے، وہی اسی کو آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ لاک ہو جاتا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ویسے میں نے کبھی دیکھا ہے تو کسی کو کہو کہ یار یہ اس کو آپ نے 313 314 کیوں نہیں ہو سکتا، یہ آ جاتا ہے سوال. اچھا جی 11 کیا ہے؟ اچھا جی وہ 11ویں شریف پہ ہی کیوں محفل ہو سکتی، 12ویں پہ کیوں نہیں ہو سکتی، 13ویں پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا یہ بڑے اچھے عام سوال ہے. تو وہ یہ، لیکن ہم عمومی طور پہ اپنے اس رویے میں ہمیں پرابلم نہیں ہے. جیسے آپ کھڑے ہوں سگنل پہ اور اب وہ ٹائمر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اتنی دیر بعد آپ جائیں گے، تو آپ وہ کبھی 60 بھی ہو سکتا ہے، 45 بھی ہو سکتا ہے، 190 بھی ہو سکتا ہے، اس پہ نہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا. اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے.